سب سے پہلے تو سلیم بخاری صاحب آپ سے بات کر لیتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو صورتحال ہے، جو جہانگیر ترین صاحب نے پارٹی بنائی ہے، جہاز پھر سے اڑ پڑا ہے تو کدھر اڑ کے جائے گا؟ اسلام آباد تک آئے گا یا جو کہہ رہے ہیں کہ جی کے پی کے تک بھی جائے گا؟ اور کیا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ از اٹ گوئنگ ٹو بی اے اسمال پنجاب بیسڈ لاٹ یا براڈر اس میں کوئی آپ چیز دیکھ رہے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا نسیم، آپ نے یاد کیا اپنے پروگرام میں. گزارش یہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب ابھی تو پہلے اپنی نااہلی جو ہے اس کا جو تلوار لٹک رہی ہے ان کی گردن پہ، اس کو ہٹائیں پہلے، اس سے پہلے کہ ان کی پارٹی جو ہے متحرک ہو. اس وقت جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں پنجاب کے اندر، وہی پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جو یا تو سیاست سے طائب ہو گئے ہیں، یا انہوں نے پی ٹی آئی چھوڑ دی ہے، یا وہ پہلے سے پی ٹی آئی چھوڑے ہوئے ہیں. ان کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اس وقت ان کے ساتھ ہے یقینی طور پر. لیکن جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی 3-4 دھڑوں میں تقسیم ہے. ایک وہ دھڑا ہے جو ابھی تک ساتھ کھڑا ہے، ایک وہ دھڑا ہے جو نیشنل اسمبلی کے اندر موجود ہے، رضا ریاض جس کی قیادت کر رہے ہیں، اور 2 دھڑے اور ہیں. ایک شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ ہے اور دوسرا جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ ہے. تو اس طرح کی ایک عجیب و غریب سی تقسیم اس وقت ہوئی ہے پی ٹی آئی کی. جہانگیر ترین صاحب اس کو اس طریقے سے لیڈ کر پائیں گے کہ نہیں، یہ تو ابھی میرے خیال سے بہت پری میچور ہے کہنا. پنجاب کو وہ بیس بناتے ہیں اپنی، یقینی طور پہ ان کی اپنی بیس تو پنجاب میں ہی تھی. وہ صدرن پنجاب کے جو ہیں وہ لیڈر مانے جاتے ہیں، تسلیم کیے جاتے ہیں. وہ کے پی کے تک جائیں گے، سندھ تک جائیں گے کہ نہیں جائیں گے، یہ میرا خیال سے ابھی ٹو ارلی ٹو فائنڈ الٹیمیٹ آنسر ٹو دس کوسچن. ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں ابھی تک تو، پارٹی کے نام کے اوپر بحث ہو رہی ہے، مشاورت ہو رہی ہے، کیا وہ نیا گروپ بنائیں گے یا وہ اسی کے اندر کوئی فارورڈ بلاک بنائیں گے. یہ سب کچھ ابھی واضح نہیں ہے. تو یہ توقع کرنا کہ وہ فوری طور پر پوری پاکستان کی سیاست پہ چھا جائیں گے، یہ میرے خیال سے اٹ ول بی ٹو ارلی ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ. جی کچھ ایسے لگ رہا ہے، لیکن یہ تو خبریں آج آ گئیں کہ کے پی کے کا کہہ رہے ہیں کہ جی 20-25 جو الیکٹیبلز ہیں، انفیکٹ کہا کہ جو ان کے فارمر پارلیمنٹیرینز ہیں وہ ان کو جوائن کریں گے. تو کچھ افواہیں بڑی بڑی باتوں کی پھیل رہی ہیں، لیکن جیسے آپ نے کہا ویل ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی. آپ بتائیے کامران مرتضی صاحب، بہرحال پولیٹیکل پارٹی بنا کے میدان میں اترنے لگے ہیں، فارمر پی ٹی آئی ممبر سے بھی ان کا جو ہے اس وقت تعلقات پرانے بھی ہیں، اور دیکھ رہے ہیں کہ پھر سے ریکنیکٹ کر رہے ہیں. فواد چودھری از رائٹ دیر نیکسٹ ٹو ہم. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے اس کے 2 پہلو ہو سکتے ہیں. ایک لیگل پہلو ہے، اگر لیگل پہلو پہ جائیں گے تو ہر فرد کا حق ہے کہ وہ پولیٹیکل پارٹی بنا سکتا ہے. لیگلی جو ہے لیگلی اسپیکنگ اس میں کسی کو کوئی اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ اس کے اخلاقی پہلو جب آئیں گے تو پھر جو ہے نا وہ اعتراضات پیدا بھی ہوں گے. اعتراضات لوگ کریں گے بھی، ماضی کی بھی باتیں کریں گے، آج کی بھی کریں گے اور مستقبل کی بھی کریں گے. تو یہ پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ اس میں اس کا پولیٹیکل کلچر جو ہے وہ اس طرح کا ہے کہ جس میں کوئی بھی شخص کسی بھی وقت کہیں پہ بھی جمپ کر سکتا ہے اور اس کے اوپر جو ہے نا وہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا. اس میں ایسے لوگ شامل ہیں اکثر جو کوئی چیف منسٹر کے اسٹیٹس کا آدمی ہے، کوئی گورنر کے اسٹیٹس کے آدمی ہے، فیڈرل منسٹر اس میں بہت ہیں. آپ ان کو کہہ سکتے ہیں الیکٹیبل ہیں، مگر وہ الیکٹیبل کیا ہیں؟ وہ انفیکٹ وہ لوٹے ہیں، اور وہ لوٹے جو ہے نا وہ کہیں سے کہیں پہ بھی جا سکتے ہیں. پہلے ان کا ماضی دیکھیں گے تو وہ ماضی میں بھی جو ہے نا وہ 2-4 پارٹیاں بدلی کر کے آئے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد بھی جب اس پارٹی میں آئیں گے، جو بھی پارٹی بنے گی یا جس کا بھی جو بھی نام ہوگا، اس کے بعد جو ہے ان سے آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. کب تک وہ ان کے ساتھ آئیں گے آپ سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب آپ کسی پارٹی میں رہتے ہوئے وہاں سے ادھر سے چلے تو جب آپ فیڈرل منسٹر بن کے رہتے ہوئے اور اس کے بعد جو ہے نا وہ 4 دن جو ہے وہ اسٹے نہیں کرتے تو پھر آپ ان کے اوپر جو ہے نا وہ کسی حوالے سے بھی ٹرسٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوٹے ہیں تو لوٹے ادھر سے ادھر جائیں گے، تو دیکھتے ہیں کہ کیا ان کا بنتا ہے. اب کیا یہ جو لوٹے ہیں وہ کسی کے منظور نظر ہیں یا نہیں، وہ بھی بہت بڑا سوال ہوتا ہے. جی آپ بتائیے شعیب، آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ آپ کی پارٹی کے لوگ ہی ہیں جو ادھر سے وہاں جا رہے ہیں، آپ کی کوئی نظر ہے ان پہ؟ میں کامران مرتضی سے ایگری کرتا ہوں. ڈسکریڈیٹڈ لوگ اگر ہیں جو کہ مختلف پارٹیوں سے آئے تھے، جن کے اوپر اعتراض تھا کہ جناب یہ تو محکمہ زراعت کی مدد سے یہاں تک پہنچے ہیں،
تو اب وہ کون سا محکمہ موسمیات ہے جس کی مدد سے جناب وہ دوسری پارٹیوں میں جا رہے ہیں یا کنگز پارٹی بنا رہے ہیں؟ ان کا کوئی ووٹ بینک نہیں ہے. میں ایک بات آپ کو آج بتا رہا ہوں, آپ آن ریکارڈ لکھ لیں, یہ لوٹے آپ ماضی میں دیکھ لیں نا, 22 MP فارغ کیے تھے پچھلے الیکشن سے پہلے خان نے, کے پی کے, جن کے اوپر الزام تھا کہ انہوں نے پیسے لیے ہیں. پچھلے سال 50 لوٹے بنے تھے, 25 نیشنل اسمبلی میں اور 25 پروونشل اسمبلی میں. ان 25 میں سے 20 کے اوپر الیکشن ہوئے, جس میں سے 17 سیٹیں خان کی پارٹی نے جیتی. اس کے باوجود کہ شہباز شریف کی یہاں حکومت تھی اور حمزہ شہباز کی نیچے پنجاب میں حکومت تھی. یہ اور بلکہ پی ایم ایل این نے یہ الزام لگایا کہ اگر ہم ان لوٹوں کو ٹکٹیں نہ دیتے تو ہم شاید زیادہ سیٹیں جیت جاتے. تو مجھے بتائیں کہ یہ لوگ, اور ویسے بھی مجھے بتائیں, یہ کیسا قانون اور انصاف کا نظام ہے کہ آج وہ مجرم ہے سب سے بڑا, اور جس دن وہ پریس کانفرنس کرتا ہے وہ بری ذمہ ہو جاتا ہے. شیریں مزاری کو 5 دفعہ ضمانت ملتی ہے, جب تک وہ پریس کانفرنس نہیں کرتی اس کو عدالت سے گرفتار کیا جاتا ہے, جیل کے باہر سے گرفتار کیا جاتا ہے, گھر کے اندر چار دیواری کا تحفظ پامال کرتے ہوئے اس کو گرفتار کیا جاتا ہے. اس کی بیٹی جو وکیل ہے اس کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے, اور اس کے بعد جب جو شخص پریس کانفرنس کرتا ہے وہ بڑا معتبر ہو جاتا ہے. کل ریاست کا سب سے بڑا مجرم تھا فواد چودھری, جس کو عدالت کے اندر سے بھی گرفتار کرنے کی کوشش ہوئی, 3 دفعہ اس کو ضمانت ملی, لیکن جب اس نے ٹویٹ کر دیا یا پریس کانفرنس کر دی کہ میں بری ہو گیا ہوں پی ٹی آئی سے, اس کو وی آئی پی کے طور پر جا کر شاہ محمود قریشی سے 3 گھنٹے کے لیے ملاقات کرائی جاتی ہے جیل میں. وہ کون طبقے ہیں, وہ کون ادارے ہیں کہ جو یہ کر رہے ہیں کہ اگر ادارے باندی بن کے حکومت کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے یا اس طرح کی پبلک کے سامنے, آپ تو کہتے تھے کہ ہم تو اے پولیٹیکل ہو گئے ہیں, ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. بھائی اگر کسی نے غلط کیا ہے تو اس کو جرم کی سزا دو, لیکن آپ پولیٹیکل انجینئرنگ کی وہ بدترین طریقہ کار آپ اڈاپٹ کر رہے ہو, تو کیا لوگ نہیں سمجھتے؟ آپ چلے جاؤ, کسی ٹھیلے والے سے پوچھو, مارکیٹ والے سے پوچھو, تاجر سے پوچھو, کسی مزدور سے پوچھو, کسان سے پوچھو, وہ سب کچھ آپ کو بتا دے گا. آج آپ کے پاس جو انفارمیشن ہے وہ ہر بندے تک پہنچی ہوئی ہے, اور کچھ چیزیں چھپ چھپا کے تو کم سے کم کر لو, اتنا سامنے آ کر کے وہ چیزیں کر رہے ہیں. میں ایک بات بتا دوں, ووٹ صرف خان کا ہے, اس کے علاوہ کسی کا ووٹ نہیں ہے پارٹی میں. میں بات کر رہا ہوں, باقی پارٹیوں کا اپنا اپنا ووٹ ہوگا, اور مقابلہ اس کو جس کو وہ ٹکٹ دے گا اس کے ساتھ ہوگا. اور یہ کہنا کہ جناب اس کے الیکٹیبلز ہم نے ادھر سے اٹھا لیے, یہ کنگز پارٹی بن گئی, یہ پی ایم ایل کیو بن گئی, یہ فلاں بن گئی, اس کا کوئی ایفیکٹ نہیں ہوگا. آپ فرض فار دی ٹائم بینگ ہم پریزیوم کرتے ہیں آپ نے خان کو مائنس کر دیا, آپ نے پی ٹی آئی کو بھی ختم کر دیا, تو سو واٹ؟ تو آپ ایسے الیکشن کے رزلٹ کو کوئی ایکسیپٹ کرے گا, کوئی تسلیم کرے گا؟ کیا ملک کو ہم نے اسی طرح تباہی کے دہانے پہ پہنچا دیا ہے, مزید آگے تباہی کی طرف لے کے جانا ہے؟ اٹ شوڈ ناٹ بی ڈن. کم سے کم یہ نظر آنا چاہیے. میں شاہد خاقان عباسی کی بات سے اتفاق کرتا ہوں, کامران رضا کی بات سے بھی اتفاق کرتا ہوں کہ آپ دیکھیں, آپ کم سے کم الیکشن تک, اب تو الیکشن کا سال ہے نا, 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے کا ٹائم ہے, اس سے زیادہ تو نہیں ہے. آپ الیکشن تک اگر بات چیت نہیں کریں گے, ماحول کو اچھا نہیں کریں گے, ارسپیکٹو چھوڑ دیں کون چھوڑ گیا, کون چلا گیا, کس پہ کتنا پریشر تھا, کتنی 4 دیواری کا تحفظ پامال کیا, کس طرح خواتین کے ساتھ زیادتی ہوئی, کس طرح بے گناہ ورکرز کے ساتھ ہوئی, ہم ساری چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں. کیا ہم نے الیکشن کا ماحول بنانا ہے یا نہیں بنانا؟ کیا الیکشن میں سب کو لیول پلینگ فیلڈ دینا ہے کہ نہیں دینا؟ اور اگر اس طریقے سے, اس طرز عمل سے اگر آپ الیکشن کی طرف جائیں گے, پوری انٹرنیشنل ورلڈ دیکھ نہیں رہی, ہمارا پوری دنیا میں نام بدنام ہو رہا ہے, اور آگے ہم کس جگہ پہ لے کے جائیں گے؟